فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے سب حضرات درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، معززہ مکرمہ بہنوں بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات مسلمانوں کو بتائیں، اور قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات بیان فرمائیں۔ اس میں ایک صفت میرے اللہ جل شانہ کی اپنے بندوں کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرنے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو اکثر استغفار کرنے کی تلقین فرمائی کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے ہیں اور آپ کے خشوع و خضوع اور آپ کی نماز کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی ہوگی؟ لیکن جیسے حدیث پاک میں آتا، جیسے آپ سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی آدمی جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے میں کوئی کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے، اس کوتاہی پر جب استغفار کرتا ہے تو وہ کوتاہی اس نیکی کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک امت کی تلقین کے لیے ہے، آپ سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، رسول اللہ ایسی کو دعا تلقین فرمائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو نماز کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو سند بھی بتا دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یوں کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کے استغفار کو ایک ظرف میں بند کر کے عرش کے ساتھ رکھ دو، اور یہ قیامت تک اس ظرف کو توڑے گا کوئی نہیں۔ اس استغفار کو، مومن کے استغفار کو ایک ظرف میں بند کر کے عرش کے نیچے رکھ دو، اور وہ قیامت کے دن ہی کھلے گا، اس سے پہلے اس ظرف کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کی کثرت ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ میرے دل پر بھی میل آ جاتا ہے اور میں اس میل کو استغفار سے دھوتا ہوں۔ بڑی خطرناک بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر میل کیسے آ جاتا تھا؟ میل تو ہمارے دلوں پر آتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کے کاموں میں، عبادات میں مصروف ہونے کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہوتے تھے، جہاد کی تیاری ہے، کسی کو تلقین ہے، مسلمانوں کو بلا رہے ہیں، کوئی ہدایات فرما رہے ہیں،
تو یہ استغفار اس وجہ سے ہوتا تھا کہ اتنی دیر میں جو اللہ پاک کے ذکر سے غافل رہا ہوں اس پر استغفار کرتا ہوں، یہ بھی میرے دل پر میل ہے۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم استغفار کر کے اپنے دل کے میل کو دور کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو لوہے کو زنگار لگتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں لگتا ہے۔ تو فرمایا اس کو کیسے دور کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں اس سے زنگار دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگار لگتا ہے، اور تم دل کے زنگار کو استغفار سے اور آخرت اور موت کو یاد کرنے سے دور کرو۔ استغفار سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ استغفار سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے اس میل کو دھو ڈالو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے پڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ملفوف ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا ہے اللہ اس کو بڑے گناہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کہ چھوٹا گناہ کرتا ہے اس پر وہ اڑتا ہے، گناہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس پر اڑتا ہے اور اصرار کر کے کیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے صغیرہ گناہ کو کبیرہ میں بدل دیتے ہیں، اور اگر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اٹھا دو سو گیا ہے، ساتھ والا جاگ کے بیٹھ، ابھی جو بڑی دیر ہے سونے میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر والوں کے ساتھ بری زبان استعمال کرتا ہوں، بری زبان الفاظ کم و بیش اللہ مجھے معاف فرماوے، فحش فرمایا یا بری زبان تو باہر ہے ہی ہے کہ بری زبان استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم استغفار سے دور کیوں ہو؟ تم استغفار سے دور کیوں ہو؟ دیکھو میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ حضور تو گناہ نہیں کرتے تھے نا، لیکن درجات کی بلندی کے لیے استغفار جو ہے وہ آپ کا معمول تھا کہ آپ جتنی استغفار فرماتے اللہ اتنا ہی آپ کے درجوں کو بلند فرماتے، اور یہ امت کے لیے تلقین ہے۔ اور بعض اوقات صحابہ فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور مجلس کے ختم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس استغفار کو کثرت سے پڑھتے حتیٰ کہ بعض اوقات 70 مرتبہ اور بعض اوقات 100 مرتبہ ہو جاتا۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، اس کو کثرت سے پڑھتے رہتے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم بھی آتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی چند موٹی موٹی فضیلتیں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کو دنیا میں زندگی میں تنگ کرتا رہا ہو، نافرمانی کرتا رہا ہو، اللہ بچاوے، سب کو اللہ ماں باپ کی نافرمانی اور تنگ کرنے سے بچاوے۔ نافرمانی صرف اللہ کے دین کی مخالفت میں نافرمانی جائز ہے، اگر ماں باپ غلط راستے پر چلائیں، دین کے خلاف کام کرنے پر مجبور کریں، بدعات میں مشغول کرائیں، شرک کی طرف مشغول کرائیں، دینی احکامات کو ختم کرنے کی طرف داڑھی نہ رکھو، ابھی تمہاری عمر ہے، یہ ٹخنوں سے اونچی شلوار کیوں کیے پھرتے ہو، جیب میں مسواک کیوں ڈالی ہوئی ہے، ہر وقت مسجد میں گھومتے پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ بات نہ مانیں۔
بقیہ تمام باتوں میں ان کی فرما برداری اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے اور عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس نے ماں باپ پائے اور ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے ماں باپ دونوں پائے یا ایک کو پایا اور اس نے ان دونوں کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہ کیا، یعنی اللہ کی رضا لازم ہے والدین کی رضا کے ساتھ، اللہ کو راضی نہ کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا جو آدمی زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرتا رہا ہو، نافرمانی کرتا رہا ہو، اب ان کی وفات کے بعد اگر ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار وہ آدمی کرتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک والے درجے میں رکھ دے گا، ان کو حسن سلوک والے درجے میں رکھ دے گا۔ کتنی آسان سی بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مومن مسلمان بھائیوں اور مسلمان عورتوں، مومن بھائیوں اور مومن عورتوں، مومنہ عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر ایک کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ اب اس کا تصور نہیں آپ کر سکتے، اس نعمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے ارب مسلمان اس وقت دنیا سے گزر چکے ہوں گے، کوئی ہے اندازہ؟ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک کتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب ہم یوں کہیں گے اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر، جو مر گئے ان کو بھی معاف کر، مسلمان مرد ہیں یا عورتیں، مومن مرد ہیں یا عورتیں، تو اللہ جل شانہ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں، ایک ایک عورت کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیں گے۔ کھربوں نیکی آپ نے آدھے منٹ میں کما دی، کیسا سودا ہے؟ اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کا اہتمام کیا کرو، کو دیر لگتی ہے۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، کیسی آسان سی دعا ہے۔ اور نہیں عربی آتی تو اے اللہ میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مومن بھائی ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، آج تک جو دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند کر، ان پر رحم فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی کی غیبوبت میں دعا کرتا ہے، یعنی کانڈ پیچھوں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اب پورے عالم میں جو مسلمان موجود ان کو پتہ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، کس کو پتہ ہے؟ تو ہم یہاں بیٹھ کے جب یوں کہیں گے اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہے ان کو بھی معاف کر، جو مردہ ہے ان کو بھی معاف کر دے میرے اللہ، تو یہ پس پش دعا جو ہے حضور فرماتے کہ ایک فرشتہ اللہ مقرر فرما دیتے ہیں، جو آدمی کسی کے پس پش دعا کرتا ہے تو وہ آمین کہتا رہتا ہے، آمین آمین آمین، اور جب یہ دعا ختم کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی وہ دے دے جو اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ سند آپ کو بتا دی کہ اللہم اغفر للمؤمنین، یا اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، مومن بہن بھائیوں کو معاف کر دے، جو زندہ ان کو بھی، جو مردہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ آخری بات، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتیں تو بہت سی ہیں، وقت تھوڑا ہے، فرمایا اللہ پاک نے دو امانے میری امت کے لیے نازل کیے۔ امان سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ امان کسی کو امن دے دینا، پناہ دے دینی، بچوں میری امان میں آ گیا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور عرب اس بات پر مر جاتے تھے کہ جس کو اپنی امان میں رکھتے خود مر جاتے، اس کے بال کو بھی نہیں ٹوٹنے دیتے تھے۔ یہی بات طالبان نے کہی تھی اسامہ کے بارے میں کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم خود تو مر جائیں گے، اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو برباد لیا کہ اسامہ پر آنچ نہیں آنے دی، اور اب بھی یہ جھوٹ ہے، امریکہ نے مارا نہیں ہے، بکواس ہے، سب ایک فراڈ ہے، ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ کھیلا گیا پاکستان کو اپنے زیر اثر کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، پوری دنیا میں
اس کو رسوا کرنے کے لیے دیکھو یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہو کسی کو پتہ نہ ہو، میرے ہمسائیگی میں وہ رہتا ہو مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے؟ پھر وہ پاگل لوگ وہاں رہتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں، پھر ہے بھی وہ حساس علاقہ، فوج کا علاقہ جہاں رہتے ہیں، فوجی اتنے پاگل ہیں کہ ان کو اپنے ارد گرد کے دشمن اور دوست کا پتہ نہیں ہے، ایسی فوج کو تباہ و برباد کر دو، پھر کیوں مال کھاتی ہے؟ سارے ملک کا 95% مال وہ کھا جاتی ہے فوج، ہمیں کیا ملتا ہے؟ بجلی کا بل، پانی کا بل، ٹیکس، اور کیا ملتے ہیں؟ تو عرض کر رہا تھا امان سمجھ گئے نا ہم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے 2 امانیں نازل کی ہیں۔ ایک امان تو میرا وجود ہے، جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میری امت عذاب سے بچی رہے گی، اور دیکھو آپ کے وجود کے سبب سے کافروں پر بھی آسمانی عذاب نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کافروں پر بھی آسمانی عذاب نہیں، آخرت کا عذاب تو ملے گا ان کو، لیکن دیکھ لو 23 برس میں آسمانی عذاب ان پر نہیں آیا۔ اور ابو جہل نے یہی دعا مانگی تھی بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ یہ تیری کتاب اور تیرے بھیجا ہوا یہ جو پیغمبر ہے اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر، امطر علینا حجارہ، ہم پر پتھروں کی بارش کر، یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیارے جب تک ان میں تم موجود ہو میں ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں تب بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اور دور جاہلیت میں بھی جب لوگ حج کرتے تھے تو حج کے دوران یہ الفاظ اکثر کہتے ہیں غفرانک 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 کرتے جاتے تھے اور حج کو جاتے تھے، اس کا معنی بھی مغفرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، ایک تو یہ کہ جب تک آپ کی ذات موجود ہے اس دنیا میں اس وقت تک تم پر عذاب آسمانی نہیں بھیجوں گا، اور جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اس وقت تک عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو ان دونوں شکلوں میں ان پر آسمانی عذاب نہیں آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ایک امان تو میں ہوں، جب تک میں دنیا میں تمہارے پاس رہوں گا اللہ عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور دوسری امان میرے جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے وہ امان قیامت تک رہے گی، دوسری امان قیامت تک رہے گی، جس کو میری امت کرتی رہے گی تو عذاب سے بچتی رہے گی، وہ استغفار ہے۔ فرمایا میری امت جب تک استغفار کرتی رہے گی عذاب سے بچتی رہے گی، تو عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ استغفار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے 3 فائدے اور بیان فرمائے ہیں۔ یہ آدمی بہت سو رہا ہے، اس کو پھر اٹھا دو، جاگ کے بیٹھو، محفل کے آداب کے خلاف ہے سونا، سننے آئے ہو اور سو رہے ہو، جو سو گیا سب کھو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استغفار کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو جو آدمی مصائب اور مشکلات میں پھنسا ہوا ہو اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت کی برکت سے اس میں سے نکلنے کی تدبیر پیدا فرما دیتے۔ جو آدمی مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کی تدبیر استغفار کی برکت سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی جو آدمی ہموم اور غموم میں غم اور فکر میں مبتلا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا حل پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا رہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرنی چاہیے، استغفار سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آدمی یوں سوچتے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے استغفار کروں، بعض یوں کہہ دیتے ہیں ہم نے کون سا کیا ہے وہ گناہ استغفار کریں، پتہ بھی نہیں چلتا گناہ کتنے ہو جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا۔
اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اللہ کی بارگاہ سے توفیق عطا فرمائے۔